السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے حضرت؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں گوا سے بول رہا ہوں، محمد اصغر علی. اس وقت جو بات ہو رہی تھی دن میں. اچھا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. فرماؤ صاحب. ہاں، فرمانے کا وہی تھا حضرت کہ ہر جگہ تو ان لوگوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، کافر ثابت کرنا، اور اب تو اور زیادہ بڑھا دیے ہیں کہ ان سے تعلقات مت رکھو. کتوں کا جھوٹا ساز بھر ماننے سے پاک ہوتا ہے، لیکن دیوبندیوں وہابیوں کا جھوٹا برتن جو ہے وہ توڑ کے پھینک دینا پڑے گا. 50 بار بھی مانجو گے تو صاف نہیں ہوگا. تو یہ سب حرکت سن کے تکلیف ہوتی ہے. بہرحال پھر یہ کر مکہ شریف مدینہ شریف جا کے کیسے مانجیں گے؟ وہاں تو سب وہی ہیں. سب وہی ہیں. اب ان بیوقوفوں کو کون سمجھا اچھا سکتا یہ ہے؟ بھی کہتے ہیں کہ وہاں 60% سنی ہے. ایک کہہ رہا تو 60% سنی ہے. جب 60% سنی ہے تو مان لو 20 لاکھ کی، جیسے 60 لاکھ کی آبادی ہے دونوں شہروں میں، مکہ شریف مدینہ شریف کی دونوں ملا کے جی کم بیش. جی تو 60 لاکھ کی آبادی میں اگر 60% سنی مانے جائے تو 40 لاکھ سنی ہو گئے. تو وہ 40 لاکھ کا نماز پڑھتے ہیں. جی سب پاگل پن ہے نا. ایک آج ہی کہہ رہا تھا کہ 60% سنی ہے. بھائی 60% سنی ہے تو 40 لاکھ ہو گئے وہاں. تو ہاں بھائی، تو 40 لاکھ تو انہیں کے پیچھے نماز پڑھ چلو رہے ہیں نا. مکہ پھر تم شریف کیوں کی نہیں ہم مان پڑھتے؟ لیں 30 لاکھ آبادی مکہ شریف کی ہوگی، کم بیش 30 لاکھ کی مدینہ شریف کی. جی تو 60 لاکھ کی آبادی میں اگر 60% مانتے ہیں تو 40 لاکھ آبادی ہوتی ہے سنیوں کی. جی تو اتنی بڑی تعداد سنیوں کی کہاں نماز پڑھ رہی ہے؟ صحیح بات ہے. کوئی ان کی الگ سے مسجد نہیں ہے. سب وہی امام حرم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں. تو ان سے بھی افضل اپنے کو مان رہے ہیں نا یہ لوگ. اچھا وہ وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا گھر میں پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے وہاں پر. جی وہ لوگ گھروں میں نہیں پڑھتے. مکہ شریف مدینہ شریف کے لوگ گھروں میں اور تو نہیں ہر پڑھتے. محلے میں مسجد ہے، تو کہاں کے لیے گھر پہ پڑھیں گے؟ نہیں وہاں رواج ہے کہ وہ اذان سنتے ہی مسجد میں چلے جاتے ہیں. مسجد ہاں آ جاتے ہیں. جی اور گھروں میں کیوں پڑھیں گے صاحب؟ وہاں پر ایسا صحیح ماحول ہی نہیں ہے کہ گھروں میں پڑھیں سوچ کے بھابھی نماز پڑھا رہا ہے. صحیح بات. وہ ایسے لوگ ہیں نہیں وہاں پر کہ یہ سوچ کے پڑھیں صاحب بھابھی پڑھا رہا وہاں. ارے 60 لاکھ میں سے اگر ہم مان لیں 60 گھر ایسے ہوں گے تو 60 گھر کی کیا گنتی ہوئی صاحب؟ 1% بھی نہیں ہوا. 1% بھی جب ہوتا ہے کہ جب وہ 50,000 آدمی نماز پڑھتے. جی 60 لاکھ میں 60,000 پڑھتے جب 1% ہوتا ہے. تو 60 گھر بھی مشکل سے ایسے ملیں گے جو گھروں میں پڑھ لیں گے. وہ بھی کسی مجبوری میں پڑھیں گے، یہ سوچ کے تھوڑی پڑھیں گے کہ بھابھی نماز پڑھا رہا ہے. صحیح بات. تو ابھی ان کے یہ 60% سنی ان کے حساب سے تو یہ ہو گیا کہ انہوں نے وہابی کو سنی بنا دیا. اب ان کے اوپر ہی فتویٰ لگ گیا کہ بغیر دیکھے تم نے 60% سنی بتا دیا. تو اب تمہارے اوپر فتویٰ لگ گیا کہ بغیر دیکھے تم نے 60% سنی کیسے کہہ دیا. صحیح بات ہے. یہ خالی آئیڈیا سے تم کہہ رہا ہو کہ 60% سنی ہے. یا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے عمرہ کے ٹکٹ دیتے ہیں، تم چلو 60% سنی تو بہت بڑی بات تم نے بتائی ہے. تم تو 1% کا بھی آدھا % نہیں 0.5% بتا دو سنی چل کے وہاں جو تمہاری طرح سنی ہو. سنی اگر ہیں بھی تو تمہارے طرح سنی نہیں نا ہے. وہ تم تو سب نماز نہیں سنی پڑھتے، ہے. وہ لوگ مکہ سب شریف پڑھتے ہیں. مدینہ شریف کے تو ٹوٹل لوگ سنی ہیں. پھر لیکن تمہارے طرح سنی تو نہیں ہے. ان کے فتوے سے سنی تھوڑی ہوتے ہیں، وہ وہاں بھی ہو جاتے ہیں سب کے سب. صحیح بات. ہاں وہاں بھی تو ہے ہی ہیں سب کے سب. ویسے تو سب سنی ہے ہمارے حساب سے. سب سنی ہے. چاروں اماموں کو ماننے والے اور صحابہ کو ماننے والے جو اہل بیت کو مانے وہ سب سنی ہے. جی ہاں صحیح تو بات. وہاں بھی انہوں نے ایک لفظ ایسا نکال دیا ہے. اچھا ابن عبد الوہاب جو تھے وہ تو سنی تھے. وہ عبد الوہاب صاحب تو سنی تھے. ان کا بیٹا گڑبڑ تھا. اچھا اس بیٹے نے بھی جو کیا ہے وہ مجبوراً کچھ حالات دیکھ کر زیادہ ہی کر دیا انہوں نے معاملہ. وہ کچھ حالات ایسے ہوئے تھے 13ویں صدی میں جو بھی ہوئے ان کے سامنے، تو مجبوراً کچھ انہوں نے ایسا قدم اٹھایا تھا تو اس میں زیادہ وہ انہوں نے زیادتی کر دی. بس یہ کہہ سکتے ہیں جیسے انڈیا میں بھی جب یہ حالات ہو رہے ہیں نا، یہ 12 ربیع الاول کے جلوس کے کتنے بریلوی لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈی جے نہ مت نکالو، یہ مت نکالو. تو پھر ان کو بھی یہی کرنا پڑے گا لاسٹ میں کہ یار ایسا ہے یہ نہیں مانیں گے تو اب جلوس کو کیا کیا جائے. پھر یہ لوگ بھی پھر اس کے بارے میں کچھ اور دوسرا سوچیں گے. ان کے اتنے چیخنے چلانے کے باوجود لوگ ڈی جے نکالنا بند نہیں کر رہے صاحب. نہ تو اب ان کی بھی نہ سنیں گے نا. نہیں میں نے ابھی کوٹا میں دیکھا باقاعدہ وہی ڈی جے نکلنا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ بینڈ باجے آئے صاحب کوٹا میں نے خود دیکھا بینڈ باجے بج رہے. جی جی ہاں ہاں. تو اب بتاؤ جب بینڈ باجے بجیں گے جلوس میں تم جا رہا ہو اور خلاف شرع تم کام کر رہا ہو تو پھر آگے چل کے تم ہی لوگ ایسے فتوے دو گے. یہ تو فتوے دے بھی رہے لیکن ان کی عوام پھر بھی نہیں مان رہی ہے. اور انڈیا میں آج فرضی مزار 1-2 نہیں ہے صاحب، ہزاروں کی تعداد میں بن چکے ہیں. تو اگر یہ گورنمنٹ نے جو اتراکھنڈ کی گورنمنٹ نے فرضی مزار کو توڑنے کے لیے مہم چلائی تھی تو 1000 مزاروں کو ایسے توڑوایا تھا قریب.
اور اس میں وہاں کے مکھ منتری جو تھے اتر پردیش کے، انہوں نے صاف لفظوں میں یہ بھی کہا، دیکھو اس میں کتنی اچھائی ہے، مکھ منتری بی جے پی کے مکھ منتری، نام یاد نہیں ہے، اتراکھنڈ کے، انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر کسی مزار کی سند مل جائے گی، کوئی ایسے سرٹیفکیٹ یعنی سند مل جائے گی، ثبوت مل جائے گا، تو ہم پھر اس مزار کو نہیں توڑیں گے، باقی رکھیں گے۔ کتنی اچھی بات کہی صاحب اس نے۔ صحیح بات ہے، بہت سارے مزارات فرضی بنے ہوئے ہیں۔ نہیں تو بنا ہی رہا تھا لوگ زمینیں کرنے کے چکر میں، کوئی کسی چکر میں کہ یہاں پراپرٹی بنا لیں گے، ہم زمین بنا لیں گے، کوئی بس ایک ہری چادر لا کے ڈال دی سفید اور مشہور کر دیا شہید بابا، کہیں سید بابا، نہ کوئی ان کی کوئی تاریخ ہے نہ کچھ ہے، بس عرس کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ عرس اس لیے کراتے ہیں کہ عرس کے ذریعے سے ہماری پبلسٹی ہوگی اور ہمارے پاس پیسہ بھی آئے گا، ایسا آئے گا۔ تو اس عرس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں صاحب عرس تو جائز ہے، ارے بھائی ہم بھی مانتے ہیں جائز ہے، لیکن وہ جائز ہے جس میں قرآن حدیث کی تعلیم دی جائے، نمازی بنایا جائے، وضو کے طریقے سے کہو، غسل کے طریقے سے کہو، نمازی بناؤ، تو ہم بھی مانتے ہیں جائز ہے عرس۔ دیوبندی بھی کہہ دے گا بے شک ایسا عرس جائز ہے جس میں لوگوں کو نمازی بنایا جا رہا ہو، نمازیں سکھائی جا رہی ہوں، تو عرس میں تو نہ تو نمازیں سکھائی جا رہی، نہ وضو کے طریقے، نہ غسل کے طریقے، بلکہ عرس میں اگر 1 لاکھ آدمی آتا ہے تو مسجد میں اسی جگہ مسجد اگر ہوئی تو 1000 یا 500 آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جو قوال آتے ہیں وہ خود بے نمازی ہوتے ہیں، بے نمازی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ننگے سر آ کے کلام پڑھنا تھا۔ صحیح بات۔ ننگے سر بغیر ٹوپی کے قوالیاں گا رہے ہیں، ان کو بھی روکنے والا کوئی یہ نہیں ہے کمیٹی والا کہ بھائی آپ ننگے سر نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کتنے قوال ننگے سر پڑھتے ہیں، اور لگاتے الزام ہے کہ عرب والے ایسا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی تم انڈیا میں دیکھ لو نا، آج فرضی مزار کتنے بن گئے، تم ہی خود بریلوی مانے گا، ہاں بہت بڑی تعداد میں فرضی مزار بنے ہوئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ رامپور میں میں نے خود دیکھا، ایک میرا مرید ہی تھا، سوار کے پاس ایک جگہ ہے پٹھانوں کا مزرعہ، وہیں قریب میں میرا مرید تھا وہ۔ اچھا اچھا۔ اور میں خود وہاں آتے جاتا تھا، ملک تاج میرا مرید آنا جانا تھا میرا۔ تو اب میرا مرید تھا، میں آنا جانا میرا وہاں سے تھا روزانہ کا، کبھی بھی آنا جانا تھا۔ میں خود دیکھتا کچھ بھی نہیں، قبرستان خالی جگہ پڑی تھی، بعد میں اس نے کیا کیا کہ پکا مزار بنا دیا، ہرا پوت دیا اور عرس کرانا شروع کر دیا اس نے۔ تو اس کے بعد سے جب میں نے مزار بنا دیکھا وہیں پر، یہ میرا پور کے پاس میں ہی ایک جگہ ہے 1 کلومیٹر دور، وہیں اس نے مزار بنایا ہے قلعہ کھلا روڈ پہ ہی۔ تو میں نے پھر اس سے بات چیت بند کر دی بالکل، میں ملتا ہی نہیں اس مرید سے میں، کہ تو نے صرف پیٹ کے لیے مزار اتنا بڑا بنا دیا جہاں سے ہم روزانہ ہر کبھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں آئے دن، اور جہاں ہم خود دیکھ رہے ہیں زمین ہے خالی قبرستان ہے، اور تو نے مزار لے کے ٹھونک دیا وہاں پر، اور مشہور کر دیا کہ بزرگ۔ ارے بھائی بزرگ ہوتے تو آس پاس کے لوگ بھی تو جانتے۔ صحیح بات ہے۔ تو وہ انہوں نے پہلے والوں نے کیوں نہیں مزار بنایا، اب تو اب مزار بنا رہا ہے۔ تو میں نے پھر صاحب بات ہی نہیں کرتا، میں اس سے ملتا ہی نہیں ہوں، وہ بیٹھا بھی رہتا نا رستے میں، بات ہی نہیں کرتا صرف اس وجہ سے کہ تو نے مزار کیوں بنایا، مزار بنا کے اور پھر وہاں پر تو نے عرس شروع کر دیا، پھر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں فاتحہ پڑھیں گے۔ اب کیا معلوم، وہ تو عام مسلمان کوئی ہو سکتا ہے، اتنا مان سکتے ہیں کوئی عام مسلمان کی قبر ہوگی، اس کو اس نے ایک ولی کا روپ دے رکھا، ولی کا روپ دے دیا۔ وہ تو ہم بھی مانتے ہیں قبرستان ہوگا تو عام مسلمان کوئی دفن ہوگا، اب تم ان کو ولی بنا کے پیش کر رہا ہو۔ صحیح بات ہے۔ کتنے لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں صاحب۔ جی ایسے سوار سے قلعہ کھیڑا تک میں خود جاتا آتا رہتا، دیکھا 15 کلومیٹر کا جگہ ہے، کلو کھیڑا سے سوار، اس میں قریب میں نے خود دیکھا ہے 6-7 مزاروں کی کوئی سند ہی نہیں ہے، بالکل روڈ پہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو 15 کلومیٹر کی بات بتا رہا ہوں میں جہاں سے میرا آنا جانا۔ اب باقی کے اور علاقوں میں رامپور میں کتنی جگہ فرضی مزار بنا رکھے ہیں لوگوں نے۔ ادھر سے حضرت مفتی شاہد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو ان کے زمانے میں بھی ملک کے پاس کچھ مزار کو مشہور کر دیا تھا، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ فرضی مزار ہے، وہاں نہ جایا جائے، خود مفتی شاہد میاں صاحب نے فتویٰ دیا تھا۔ پچھلے سال کی بات ہے حضرت، میں دکان میں بیٹھا تھا اپنے، ہاں، تو کرناٹک سے کچھ لوگ آئے، 4-5 کی تعداد میں ہوں گے وہ لوگ، لیکن ہمارے پاس 2 ہی آدمی آئے۔ تو ان کے پاس ایک رسید تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں فلاں جگہ پہ، کیا نام بتایا اپنے علاقے کا، تو ہمارے گاؤں میں ایک عالم صاحب آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ تمہارے گاؤں کے باہر جو پہاڑی ہے اس میں فلاں بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، تو ان کا مزار بناؤ اور ان کا عرس وغیرہ کراؤ، تو اسی کے لیے چندہ کرنے آیا ہوں۔ ہم کہا تو اس عالم، اب ہم نے کہا اس کو کہ وہ عالم کی بات تم صحیح سمجھ گئے تو کھود کر کے دیکھنا چاہیے تھا نا کہ واقعی میں بزرگ ہیں کہ نہیں ہے، بزرگ کی لاش تو زمین نہیں کھاتی، تو بزرگ تو وہاں موجود ہوں گے نا۔ ہاں بالکل بالکل۔
तो तुमको खोद के दिखवाना चाहिए था, आलिम साहब को पकड़ के ले जाते, कहाँ पर है शनाख्त बता दीजिए, हम जरा खोद के देखेंगे, अगर कफन नजर आ गया तो हम वैसे ही मिट्टी डाल देंगे और उर्स करेंगे, बना देंगे मजार। सही बात है। तो अगर मैं कहूँ, अब मैं उनको बोला कि अगर मैं ये कहूँ कि फला जगह पे मेरे दुकान के सामने में यहाँ पे बुजुर्ग लेटे हुए हैं, तो तुम मान लोगे? ऐसा बिगड़ा हजरत, ऐसा बिगड़ा ऐसा बिगड़ा, कुछ कर तो नहीं पाया, लेकिन ऐसा लगता है कि मारते मारते छोड़ा उसने। अब वो चला गया मेरी दुकान से, उसके बाद 4-5 की तादाद में आए, हमको देखते हुए निकल गए। तो इस तरह की वाही तबाही मचा रहे हैं लोग, जो कह दिया उसको। अच्छा, आप ये देखो, ये देवबंद को बदनाम करते हैं कि साहब देवबंद वाले औलिया किराम को नहीं मानते, मज़ारात को नहीं मानते। सब मानते हैं, सब मानते हैं। अब हमारे यहाँ कभी आ जाइए, सिरोंज में आ जाइए, सिरोंज में करीब करीब 100 किलोमीटर का पूरा एरिया देवबंद वालों से, नदवा वालों से भरा हुआ है। पूरा 100 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, यानी 100 किलोमीटर इधर जाओ 100 इधर जाओ, यानी पूरे से पश्चिम पूरा गढ़ है। और यहाँ पर औलिया किराम की मज़ारात आज भी बाकी हैं, पूरी छत के साथ में बाकी हैं, पूरे जैसे मज़ार होते हैं वैसे बाकी हैं। कोई देवबंदी नहीं कहता कि इन्हें खत्म करो। आज तक किसी देवबंदी ने नहीं कहा, बल्कि जाते भी हैं, फातिहा भी पढ़ जाते हैं, लेकिन इस तरीके से जाते हैं, बरेलवी जाते हैं, बस फातिहा पढ़ने जाते हैं, अल्लाह से दुआ कर जाते हैं। तकरीबन 8 साल पहले मैं देवबंद शरीफ गया था, खास करके देखने ही के लिए गए थे कि कितना बड़ा मदरसा है। जिंदगी में पहली बार गए थे, बड़ा तमन्ना थी। तो वहाँ मस्जिद रशीद भी देखा, बहुत बड़ी मस्जिद है। फिर उनके हमारे अकाबिर के जो मज़ारात हैं, उनके कब्रिस्तान पे भी सादा, बिल्कुल जी, बिल्कुल सादा है, सिर्फ तोहरा लगा हुआ है, एक बालिश ऊंची है। कब्र का ही मामला है, कब्र जैसा ही है। हाँ, बस तो फातिहा पढ़ा, उसके बाद चले। अब इनकी तरह हुआ शोशाबाजी करे आदमी के हम बड़े आशिक हैं और बड़े ये हैं बुजुर्ग के, तो ऐसा थोड़ी होता है। अब बताओ, सब मानते हैं, इनके जैसे थोड़ी मानते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, हमारे इलाके में काफी मज़ारात हैं आज भी जी, वलियों के मज़ारात हैं, लेकिन लोग कोई प्लान नहीं बनाता कि इन्हें खत्म करो, कुछ भी नहीं कहता ऐसा, कभी किसी ने कहा भी नहीं। कभी किसी के ख्याल में भी ऐसी बातें नहीं आती कि इनको मिटाया जाए, जबकि हमारे इलाके में बरेलियत का नाम और निशान नहीं है। उसके बावजूद यहाँ तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, सब वही है। लेकिन बाकायदा फातिहा पढ़ने भी लोग जाते हैं, पर मीला शरीफ भी पढ़ लेते हैं, बहुत से मज़ारों जाने का हुक्म है तो जाएंगे ही, जाहिर सी बात है। हाँ, लोग भी जाते हैं। एक दो मज़ार नहीं है हमारे यहाँ, तो बड़े बड़े तारीखी मज़ार है हमारे यहाँ। तो ऐसे भी बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको अभी तक देखने वाले थे, अभी इंतकाल हुआ है, जिनके देखने, वो उनकी बात बता रहा हूँ। गौस साहब, हजरत गौस पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, एक तो गौस गवालियरी रहमतुल्लाह अलैह, एक थे हजरत गौस पानीपति रहमतुल्लाह अलैह। इनका गुजर हमारे यहाँ 2 बार हुआ है, बस 2 बार आए। तस्किरा गौसिया में उनका जिक्र है। एक तस्किरा गौसिया तो पीराने पीर के बारे में, वो अलग है जी। एक ये गौस पानीपति रहमतुल्लाह जो आते थे, इनका तस्किरा अलग है हमारे यहाँ। तो ये 2 बार तशरीफ लाए। एक बार आए, किसी ने फरियाद की होगी, हजरत हमारे यहाँ औलाद नहीं होती, लड़कियां होती हैं, लड़का नहीं होता। तो आपने कहा जाओ, कैसे लड़का हो जाएगा, लड़का होगा। फिर वो दूसरी बार फिर आ गए यहीं पर सिरोंज में कुछ टाइम बाद जल्दी। तो कहा हजरत आप तो कह रहे थे लड़का पैदा हुआ है, तो लड़की पैदा हो गई, अब कैसे? आप तो कह रहे थे लड़का पैदा होगा। अच्छा, वो ये लड़की हुई है, वो लड़की को लाए भी सामने। तो हजरत थोड़ा उसमें आए, कैफियत में आए, कहा कि लेके आओ लड़की को, जरा लेके आओ। तो हजरत की गोद में दे दिया वही लड़की को, और बाकायदा लड़की की अलामत थी, काफी टाइम की लड़की हो चुकी थी। वही लड़की की अलामत पूरी की पूरी वही, वाकई वो काफी टाइम का हुआ ना, वो क्लियर था मामला। काफी टाइम बाद आए थे, तो लड़की का मामला भी कोई दिन हो चुका था, यानी जो भी महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो हजरत क्या लेके आओ लड़की यहाँ पर। तो जैसे ही लड़की को हाथ में गोद में लिया, हजरत ने कुछ अल्लाह से दरख्वास्त की, दुआ की, कांटेक्ट किया। बस थोड़ी देर बाद कहा देखो इसमें अलामतें मौजूद है, सुलासी अलामतें मौजूद है, लड़के की सुलासी मुजर्रद लड़का है, देखो इसमें। यानी वही गोद में जो दिया था पालने में, कहा कि देखो लड़का मौजूद है। तो जब देखा वापस, उनके गोद से वापस लिया, तो वाकई लड़का हो गया था। तो वो लड़का जो हुआ था, उसको देखने वाले अभी इंतकाल हुआ है, 15-20 साल हुए होंगे। एक दुकान पे बैठते थे डॉक्टर असलम साहब, वो मुझे बता रहे थे कि साहब, वो कह रहे थे हमारी दुकान पे बैठते थे, वो मैं उनकी दुकान पे बैठता था। तो वो कह रहे मेरी दुकान पे वो आके बैठते थे। वो कह रहे थे जो लड़की से लड़का पैदा हुए थे, टोंक नवाब की हुकूमत थी, तो वो यहाँ घंटा बजाते थे। सिरोंज में तहसील में घंटा बजाते थे। तो एक बार जब वो नवाब आया, तो उसने वो उन्हीं को बुलाया जो घंटा बजाते थे, लड़की से लड़का बने थे, कि इनको बुला के लाओ।
تو کسی نے خبر دے دی حضرت یہ وہ ہیں جو گھنٹہ بجاتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئے تھے، تو حضرت غوث صاحب پانی پتی کی دعا سے لڑکا بنے ہیں جی کوئی ماننے والے نے جاننے والے نے نواب ٹوپ کو خبر دی، کہا کہ ارے اب مت بلانا ان کو، میں خود ان کے پاس جاؤں گا. بھائی نواب بھی اولیاء اللہ کو مانتا تھا، بزرگوں کو مانتا تھا، نہیں ایسی بات ہے تو اب انہیں مت بلاؤ، میں تو خود جاؤں گا. جب ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہوا، لڑکی پیدا ہوئے ہیں، لڑکا ہو گئے، تو کہا میں خود جاؤں گا ان کے پاس میں. تو پھر گئے ان کے بعد نواب خود گئے، کہا کہ ایسا ہے اب آپ کے آج کے بعد آپ ڈیوٹی نہ کریں، آپ کی تنخواہ پوری آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گی، آپ کی تنخواہ آپ کے پورے گھر پہ پہنچ جائے گی. باقاعدہ ان کی بھی شادی ہوئی، پھر ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی. اچھا وہ جو لڑکا ہوئے تھے نا ان کی شادی ہوئی تو ایک لڑکی ان سے بھی پیدا ہوئی تھی. جی تو ان کو میں نے دیکھا، جو ان کے لڑکی کے لڑکے تھے وہ مولانا تھے، مولانا طاؤس صاحب، وہ ان کے لڑکے تھے، ان کو تو میں نے دیکھا ہے. تو ایسے ایسے بزرگ ہمارے یہاں ہیں جن کے مزارات بھی نہیں تھا، ان کے مزار نہیں، خالی قبر بنی ہے. اب بتاؤ جو لڑکی سے لڑکا پیدا ہوئے تھے نا ان کا مزار نہیں ہے غالباً، اور یہ شاید ان کا بھی مزار نہیں ہے. غوث صاحب کا مجھے ابھی تاریخ دیکھنا پڑے گی، معلوم کرنا پڑے گی. ایسا بتاتے تو ایسا ہی ہے کہ ان کا مزار یہیں کہیں ہے، قبر ہی ٹائپ ہے، مزار نہیں بنا عالی شان. حضرت بھوپال میں آپ کہاں پر ہیں، کیا ایڈریس ہے آپ کا؟ بھوپال سے 110 کلومیٹر دور ہے، سرونج ضلع ودیشا. اچھا ودیشا، ہاں مدھیہ پردیش میں ہے سرونج. ہاں ودیشا تو نا. آپ یہاں آؤ گے نا تو آپ کو بھی عجیب لگے گا یہاں کا ماحول، کہ ہے تو یہاں سب دیوبندی، لیکن کہو گے یار یہ تو دیوبندیوں جیسا ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. حالانکہ دیوبندی تھے ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں میلاد شریف بھی ہوتا ہے، اور میلاد شریف میں یہاں کے لوگ دو پارٹیاں کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتے ہیں. لیکن کچھ جتنے بھی عالم ہیں کبھی کوئی اعتراض نہیں کرتے، بھائی ٹھیک ہے پڑھنا یہاں کا دستور چلا رہا پڑھنے دو. جبکہ ٹوٹل عالم دیوبند والے ہیں، چاہے تو وہ کچھ کہیں تو کوئی بات ایسی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ سوچتے ہیں کہ فتنہ پیدا ہوگا، ایسی کوئی بات نہ ہونے دو، جو یہاں پر دستور چلا رہا ہے اس کو ہونے دیا جائے. کیونکہ ٹوک نواب کے زمانے سے یہاں میلاد شریف ہو رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، جبکہ ہیں دیوبند والے ٹوٹل. اب جنہیں نہیں شریف ہونا نہیں ہوتے، لیکن جو عوام شریف ہوتی ہے کوئی منع نہیں کرتا، آتے ہیں سب لوگ. اور ایک اور ہیں مبلغ اسلام، دیوبند کے مبلغ تھے، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے، وہ اب تو عمر زیادہ ہوئی ان کی 68 کے آس پاس ہے، اور بہت بڑے مقرر بھی تھے، مناظر بھی تھے. حضرت مولانا غازی ولی صاحب، وہ چشتی سلسلے کے ہیں، وہ بھی میلاد شریف میں شریف ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں قطب سرونج تھے امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مفتی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی میلاد شریف میں شریف ہوتے تھے. تو ایک طبقہ دیوبند کا ایسا ہے جو تھوڑی تعداد میں کم ہے، وہ میلاد شریف میں شریک ہوتا ہے، وہ مانتا ہے. نہیں تو ایسا ہے نا حضرت کہ اگر نیت یہ ہے کہ حضور آ گئے ہیں تو استقبال کے لیے کھڑے ہو، اور ایک نیت یہ ہے کہ نہیں ہم کو رسمن کھڑا ہونا ہے، تو دونوں کے نیت میں فرق ہے نا. وہ تو احتراماً ہی کھڑے ہوتے ہیں، ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو حاضر ناظر مان کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ عقیدے سے نہیں کھڑے ہوتے ہیں. ہاں تو وہی بات ہے کہ آپ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور حاضر ہیں تو یا رسول اللہ کہیں، یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہم یا رسول اللہ کہیں گے لیکن ہیں مدینے میں، نہیں اس عقیدے سے کھڑے ہیں. یہاں تو احتراماً وہ جو رسم چلی آ رہی اس حساب سے احتراماً کھڑے ہوتے ہیں، تو رسمن کھڑے ہو رہے ہیں. یہاں پر اس عقیدے سے، یہاں ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے. یہاں ایسا عقیدے والا 100 کلومیٹر دور تک نہیں، آس پاس. ماشاءاللہ یہاں تک کہ عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ولیوں کے مزار پہ جاؤ تو ان سے مدد مت مانگنا، ایسا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی عالم کوئی کہتا ہی نہیں آج تک مسجد میں. سب کو معلوم ہے کہ یعنی عوام کا آدمی بھی اتنا باخبر سمجھدار ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. ہم مزار پہ جاتے ہیں ان کے وسیلے سے دعا کر لیتے ہیں نیک اعمال کے. یہ تو دیوبند والے مانتے ہیں کہ ہاں بھائی مزار پہ جاؤ اولیاء کرام کے تو ان کے نیک اعمال کے وسیلے دعا کر لو آپ. صحیح بات. حضرت شیخ زکریا صاحب خود امام وہ کون تھے، حضرت شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پنجاب میں، ان کے مزارات پر گئے، مجھے معلوم ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں کافی مریدوں کو لے کے گئے تھے وہاں پر. اور حضرت قاری طیب صاحب جو اجمیر شریف آئے تھے لاسٹ میں آخر عمر کے آس پاس، تو دیوبند وہ اجمیر شریف کے مجاوروں نے گھیر لیا، مشہور تھے نا قاری طیب صاحب دیوبند کے محتمم تھے، گھیر لیا کہ یار یہ دیوبند کے محتمم یہاں کیسے آ گئے اجمیر شریف، مشہور ہے کہ یہ لوگ نہیں مانتے مزاروں کو، یہاں کیوں آیا. تو انہیں گھیر لیا کہ سنا ہے صاحب آپ تو منع کرتے دیوبندی لوگ اور یہ ہے، اور آپ آ گئے ہیں مزار پہ اجمیر شریف میں، کیا وجہ ہے ایسا ویسا. تو ان کا وہاں بیان کروایا گیا اجمیر شریف میں، ان کا بیان، وہ بیان میں نے سنا ہے، ٹیپ ریکارڈ میں تھا، ہمارے استاد نے سنایا تھا کہ یہ قائد صاحب کی وہ ریکارڈنگ تھی نا، اس زمانے ٹیپ ریکارڈ چلتے تھے، وہ اجمیر شریف والی بیان کی ریکارڈنگ ہو گئی تھی، وہ میں نے سنی خود. تو کہا کہ حدیث شریف میں 3 مسجدوں کا ذکر ہے کہ 3 مسجدوں کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں.
کہا حدیث شریف میں مزار کا ذکر نہیں ہے، یعنی کوئی اگر مزار کی نیت سے سفر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ بتایا قاضی طیب صاحب نے۔ کہا چوتھی مسجد کی نیت سے آپ سفر نہیں کر سکتے، حدیث میں مسجدوں کا ذکر ہے، صحیح بات، کہ تیسری مسجد کے علاوہ چوتھی مسجد کی نیت سے آپ سفر نہیں کر سکتے۔ تو کہا حدیث میں تو مسجدوں کا ذکر ہے، مزار کا ذکر تھوڑی ہے، تو مطلب بتایا کہ ہم آئے یہاں پر تو مزار کی نیت سے آئے، ہم مسجد کی نیت سے تھوڑی آئے۔ تو ہم تو قاضی طیب صاحب بیان دے کے گئے اجمیر شریف میں نے خود سنا ہے۔ اب جو ایک کچھ آپ بھی جانتے ہوئے کچھ جو کم علم قسم کے ناواقف یا کم ذہن کے لو یا وسیع نظر نہیں ہے، ایسے جو کمزور قسم کے دیوبندی عالم بھی ہیں نا، وہ کچھ ذرا زیادہ بول جاتے ہیں، اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو تربیت یافتہ نہیں ہے یا جو اہل اللہ کے مرید نہیں ہیں، وہ لوگ کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں الٹی سیدھی، جس سے بریلویوں کو موقع مل جاتا ہے۔ جیسے وہاں ہنگامہ برپا ہے نا پاکستان میں، ہاں ہاں، مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں، نہیں وہ تو اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے صاحب، بہت ہی خطرناک غلطی۔ میں نے سنا، میں نے پہلے سنی اس کی ویڈیو، میں پہلے سن لیں اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ تو میں نے جب سنا تو بہت ہی زیادہ بدتمیز قسم کے انداز میں، بدتمیزانہ انداز میں وہ بیان کر رہا تھا۔ بار بار تو یہ کہہ رہا کہ صحابی رسول نے غلط لکھ دیا اور اللہ کے رسول کو خبر بھی نہیں ہوئی، یہ بھی بولا اس نے کہ اللہ کے رسول کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ سب بات کو لے کر کے یہ تو ایک امتی سے ایسے الفاظ نکلنا کتنی بڑی، میں تو سمجھ رہا ہوں بہت بڑی گستاخی اس نے کی ہے، اور اس کو سزا ملنا چاہیے۔ نہیں تو ایسے آئے دن ہر کوئی گستاخی کر لے گا، کہتے ہم نے توبہ کر لی، ایسا نہیں کہا ہم نے، نیت سے نہیں کہا، نیت سے نہیں کہا، سب یہی کہنے لگ جائیں گے پھر۔ ارے بھائی تو عالم تھا، مفتی تھا، تو نے یہ زبان کھولی کیوں ایسی؟ وہ بار بار تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بار بار یہ بول رہا ہے۔ عوام کے سامنے اس طرح کی بات بولنا وہ تو بتنگڑ ہوگا ہی، اور انداز اس طرح کا ہے اس کا بولنے میں کہ اللہ کے رسول کی عظمت ہی معلوم نہیں ہو رہی۔ وہ جب بول رہا ہے مفتی طارق مسعود، میں تو اس کو اپنا صاحب کہتا نہ کچھ کہتا، میں صاحب لگاتے ہیں اس کے آگے۔ اب یہ اس کو بچانے میں کچھ دیوبندی لوگ آگے آ رہے ہیں اس طبقے کے، تو ارے بھائی کیوں آ رہا ہو یار، اس سے تو اور دیوبند والوں کی بدنامی ہو جائے گی، جبکہ دارالعلوم دیوبند کا تو فتویٰ آ چکا ہے، وہ اس کے موافق نہیں ہے شاید غالباً دارالعلوم دیوبند کے لوگ۔ اب بولنے کا جو انداز ہے وہ تو غلط ہے نا۔ نہیں اب دیکھو کوئی بھی ہو، یہ مت سوچو کہ ہماری پارٹی کا ہے، جو حکم ہو وہ سنا دو آپ کو، کہ اس سے کان پکڑ کے اس سے جب تک یہ اچھی طرح سے توبہ نہ کر لے، مگر یہ بھی تو ہے نا گستاخ رسول کی توبہ نہیں مانی جائے گی، ایسا بھی علماء نے لکھ رکھا ہے۔ اب وہ اچھا یہ انداز، یہ دیکھو اتنی بڑی گستاخی کرنے کے باوجود یہی کہہ رہا ہے کہ میں تو قرآن کی صداقت بیان کر رہا تھا، میں نے گستاخی نہیں کی، یعنی گستاخی کرنے کے باوجود بھی یہی کہہ رہا ہے۔ ارے تو یہ بھی کہ تو نے کہا ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں اس طرح کی ہیں، ایک آیت کو نہیں کہا اس نے، وہ لنسفان کی وہ یہ نہیں کہا کہ لنسفان ہے لنسفان نہیں ہے، یہی نہیں، وہ تو اس نے کہا بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں اس طرح کی، تو اس نے تو کافی آیتوں کے بارے میں سب کہہ دیا۔ اب احمد یار خان صاحب رحیمی نے جو لکھا ہے کہ گرامر کے حساب سے آیت اس طرح سے ہے اور پڑھا اس طرح سے جاتا ہے، تو وہ تو خیر انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، وہ اسے بھی ہم نہیں مانتے، کیونکہ گرامر قرآن کا تابع ہے، قرآن پہلے قرآن ہے بعد میں گرامر، قرآن گرامر کا تابع نہیں ہے۔ صحیح بات۔ ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، تم گرامر کیوں بتلا رہا ہو یہاں پر؟ اور پھر اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، قرآن میں کہا صحیح بات ہے، اللہ نے تو فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو 1400 سال سے اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ کبھی کسی نے 1400 سال میں آپ نے نہیں سنا ہوا کسی عالم نے، مجدد نے، مجتہد نے یہ کہا ہو کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک نے نازل کیا ہے تو سب سے غلط تھوڑی پڑھوائیں گے، صحیح پڑھوائیں گے۔ بتاؤ کیسی، وہ پھر یہ کہہ رہا کہ میں تو قرآن کی صداقت بیان کر رہا تھا، تیری ایک اور غلطی، یہ سب سے بڑی تیری اور غلطی ہو رہی ہے کہ تو غلطی پہ غلطی کر رہا ہے، اپنی غلطی کو غلطی نہیں مان رہا، پھر جھٹلا رہا تو ہے۔ اور پھر اس کے کیسے یہ مردود قسم کے مولوی ہیں جو اس کی حمایت کر رہے ہیں، کہ اس کو صاحب کہہ رہے ہیں، اس کو حضرت کہہ رہے ہیں، جانے کیا کہ حضرت بھی کہہ رہے ہیں، بہت ادب سے نام لے رہا ہے۔ ارے پھر تمہارا ایمانی کہاں ہے یار، جب تم اس طرح کے
تعویلات کرو گے اپنے مولوی کو بچانے کے لیے، پھر صاف صاف کہہ دو کہ ہم لوگ تو خالی اپنے آدمی کو بچائیں گے، یا تو صاف صاف کہہ دو کہ اسلام کا دعویٰ کیوں کر رہا ہو پھر تم لوگ؟ اگر اسلام کا دعویٰ کر رہا ہو ماننے کا تو سیدھا سیدھا مسئلہ بیان کرو، جو ہے وہ بتا دو، ختم بات۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارا آدمی ہے یا تمہارا آدمی، یہ ہمارا تمہارا نہیں چلے گا اس میں۔ جیسے بریلوی لوگ بھی الیاس قادری کو بچاتے ہیں، اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا تو اسے بریلوی بچاتے ہیں کہ اپنا آدمی یار اعلیٰ حضرت کو مانتا تو بچاؤ۔ اس نے اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، لبیک یا افطار کے نعرے لگوائے، اور الیاس کی آمد مرحبا، اللہ کے رسول کی آمد مرحبا اور الیاس کی آمد مرحبا، ساتھ میں نعرے لگے۔ اور الیاس قاضی کے سامنے ایک آدمی کہہ رہا ہے، دعوتی کہہ رہا ہے کہ وعدہ خلافی کے بارے میں کیا حکم ہے، تو جواب دیتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا ویسا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے میرے بارے میں کہا ہو اور تم نے نہیں کہا ہو، ایسا ویسا۔ ایک ڈرامہ اس نے بنایا، وہ ویڈیو میں موجود ہے۔ تو پھر وہ کہتا حضرت، تھوڑی دیر بعد یہ سننے کے بعد کہتا حضرت مجھے آج خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار ہوا ہے، اور اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا تھا کہ الیاس قادری کو میرا سلام پہنچا دینا، یعنی مطلب ہے کہ مجھ سے وعدہ خلافی ہو گئی، میں نے دیر کر دی، تو میں اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ الیاس قادری سے کہہ دینا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اتنی بات سننے کے باوجود الیاس قادری نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھا، بلکہ کرسی پر ہی بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر بیٹھ کر ہی کافی دیر کے بعد جواب دیتا ہے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ تو سلام کا جواب نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ تو سلام کا جواب نہیں ہے۔ اور وہ بھی کرسی پر بیٹھا ہے، اٹھ بھی نہیں رہا۔ اب اندازہ لگاؤ ان بریلوی لوگ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، کیسے عاشق رسول ہو؟ جس کو اللہ کے رسول سلام بھیجے تو وہ تو دیوانہ ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا خوشی کے اندر۔ صحیح بات۔ اگر میں کہہ رہا ہوں بیمار بھی ہوگا نا تو بیماری اس کی ختم ہو جائے گی، بخار ختم ہو جائے گا اس کا خوشی کے اندر، خوشی کے مارے۔ صحیح بات۔ اللہ کے رسول کی عظمت، اللہ کے رسول کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز یا حضرت صابر کلیری آپ کو سلام بھیجیں، مجھے سلام بھیجیں تو کئی دن خوشی رہے گی۔ بالکل۔ اور کسی ایسے ذریعے سے بھیجیں کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ آدمی بندہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ تو بتاؤ اگر ہم بیمار کی حالت میں بھی ہوں گے تو بیماری ختم ہو جائے گی نہیں خوشی میں کہ یار صابر کلیری نے مجھے سلام بھیجا؟ بتاؤ۔ صحیح بات۔ اور الیاس قاضی باقاعدہ کرسی پہ بیٹھا ہے، ویڈیو موجود ہے، دنیا نے دیکھی، آج بھی ویڈیو ہے۔ اسی ویڈیو کو ٹیگ کیا ہے اظہری میاں کے داماد مفتی سلمان رضا صاحب نے کہ دیکھو صاحب یہ ان کے پاس بار بار بشارتیں ان کے آدمیوں کو ہوتی ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے دیدار ان کے آدمیوں کو آئے دن ہوتے رہتے ہیں، ایک دو کو نہیں، جتنے بھی ان کے مبلغ ہیں سب کو اللہ کے رسول کو، یعنی بہت سارے مبلغوں کے ان کے جتنے بھی ہیں آئے دن اللہ کے رسول کے دیدار ہو رہے ہیں۔ تو یہ بریلوی یہ کیوں نہیں بتاتا؟ طارق مسعود کو کیوں لے کے بیٹھ جاتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے طارق مسعود نے جو کیا وہ بھگتے گا، تو اس کے ساتھ تم الیاس قاضی کے بارے میں بھی بتاؤ جو اس نے یہ ڈرامہ بنایا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو سلام بھیجا اور یہ کرسی پہ سے نہیں اٹھ رہا ہے۔ ہم بریلوی سے پوچھیں بتاؤ اس کا کرسی پہ سے نہ اٹھنا کیا گستاخی نہیں ہے؟ جی جسے اللہ کے رسول سلام بھیج دے تو ایک دم کھڑا ہو جائے گا، فوراً کھڑا ہو جائے گا، خوشی کے مارے کیفیت طاری ہو جائے گی اس کے اوپر۔ صحیح بات۔ ہم نے پڑھا ہے حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اسی پر یاد آ گیا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ حدیث مندیل پڑھا رہے تھے تو آپ نے مطلب کچھ ایسے بتایا کہ جب وضو کرو تو اعضاء کو اس طرح جذب کر لو کہ وضو وہ اعضاء پانی سے خشک نہ ہونے پائے، یعنی نمی باقی رہے وضو کی۔ حدیث مندیل پڑھائی تھی آپ نے، تو وہ دو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام بھی میں بتا رہا ہوں، ایک مولانا سعید صاحب بھوپالی تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مفتی رضوان الرحمان صاحب کے والد تھے، اس میں پرانے مفتی مالوا مفتی رضوان صاحب کے والد، وہ پڑھ رہے تھے، دونوں پڑھ رہے تھے حدیث۔ تو ان کو شک شبہ پیدا ہوا کہ یار ایسا مطلب تو 1000 سال سے آج تک کسی نے نہیں بتایا اس حدیث شریف کا، جیسا مطلب یہ سمجھا رہے ہیں حضرت شیخ فضل الرحمان صاحب کہ اعضائے وضو میں نمی باقی رہے، پورا طرح سے پوچھنا نہیں چاہیے، اور انہیں پوچھنے کا ہی بتایا ہوگا۔ تو کہا اچھا آپ کو شک ہو رہا ہے؟ سمجھ گئے، کشف صاحب کشف تھے، بہت زبردست، بہت بڑے عالم، بہت زبردست، دنیا کے ٹاپ کے ولیوں میں تھے آپ، یعنی جامع المجددین تھے، یہ کہو کہ جامع، یعنی ایک دیوبند کے مجدد ایک بریلوی کے مجدد، دونوں اپنے اپنے مجدد مانتے ہیں نا اپنے اپنے عالموں کو، تو وہ جامع المجددین تھے، دونوں مجدد وہاں گئے اپنے اپنے وقت کے، یعنی فاضل بریلوی بھی گئے تھے ان سے ملنے، اور حضرت تھانوی صاحب بھی 2 بار ملنے گئے ہیں۔ ہاں 2 بار ملنے گئے۔ تو کہا اچھا ایسا ہے آپ کو شک ہو رہا ہے، دونوں آنکھیں بند کرو اور 2 دانو ادب سے بیٹھ جاؤ، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ جاؤ 2 دانو، اور جب میں کہوں آنکھیں کھول دینا۔
کچھ دیر آنکھیں بند رکھوائیں ان سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ متوجہ ہوئے، درود شریف پڑھ کے یا جس طرح سے بھی درود شریف پڑھا ہوگا اور اللہ کے رسول سے آپ نے رابطہ فرمایا، تو پھر دونوں کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی گنبد خضرا سے ہی فرمایا، ایسا معاملہ ہوا اس طرح کا روحانی معاملہ ہوا کہ فضل رحمان گنج مراد آبادی میری جس حدیث کا، اسی حدیث کا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس حدیث کا جو بھی مطلب تمہیں بتلائیں بغیر شک کے مان لو، اس لیے کہ انہوں نے ہر حدیث کی اصلاح مجھ سے کر لی ہے۔ تو میں نے پڑھا ہے ان دونوں کا واقعہ کہ دونوں مولانا سعید بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رضوان صاحب کے والد رحمۃ اللہ علیہ، اندور والوں کے 3 دن تک کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو ہوش حواس نہیں تھا، یعنی 3 دن تک خوشی کا عالم طاری تھا۔ صحیح بات ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کی آواز سن لی تھی اور روحانی طور سے ان کو جیسے بھی دیدار ہوا جی، تو 3 دن تک کیفیت طاری تھی، کتاب میں لکھا ہے۔ اور الیاس قاضی کو وہ سلام کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے، وہ اس کا مبلغ کہہ رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی کیفیت طاری نہیں ہو رہی، کرسی پہ بیٹھا ہوا باقاعدہ۔ تو بریلوی یہ بھی تو دیکھو، ایک آنکھ سے کیوں دیکھ رہا ہو، دونوں آنکھوں سے دیکھو۔ قرآن میں ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اللہ فرماتا ہے انصاف کے ساتھ تول قائم کرو، اس میں وزن نہ گھٹاؤ، تو انصاف کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا۔ اللہ فرماتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ آج طارق مسعود نے ایسی گستاخی کر دی تو ہم بھی مانتے ہیں، اور لوگ بھی مان رہے ہیں، دیوبند والے بھی مان رہے ہیں، جو حمایت کر رہے ہیں وہ جانے قیامت میں وہ جواب دیں گے۔ ہم تو حمایت کرنے والوں کو بالکل نہیں مانتے ہیں، میرے سامنے آیا تو میں تو منہ پہ چاٹا نہ مار دوں کہیں ان کے، کیوں حمایت کر رہے ہو بلا وجہ، کھلی گستاخی ہے۔ اب وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ رہا نہ توبہ کر رہا، ارے بھائی کلمہ پڑھے اچھی طرح سے، توبہ کرے تو بھی مان لیا جائے کہ اس نے ایک ویڈیو ایسی بناتا رو رہا ہوتا، اس میں 10-5 منٹ رو رہا ہوتا کہ اگر میں نے گستاخی کی تو میری موت ہو جائے، یہ ایسی ویڈیو آتی نا، رو رو کے خوب بناتا ایسی ویڈیو، تو لوگوں کو تھوڑا تو لگتا ہے کہ یار واقعی میں اس کو احساس ہو رہا ہے، کتنا رو رہا ہے کہ میری موت آ جائے۔ یہ کہتا ویڈیو میں کہ اگر میں نے گستاخی نیت سے یہ کہا ہو تو میری ابھی حال موت آ جائے، تو بھی لوگوں کے دلوں میں کچھ جگہ گنجائش ہو جاتی۔ لیکن نہ ایسی ویڈیو سادھارن طریقے سے آگے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو قرآن کی صداقت بیان کی ہے، میں اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں توبہ کر لیتا ہوں۔ ارے تو نکاح کر، کلمہ پڑھ اچھی طرح سے، توبہ بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا، ایسے تھوڑی کہ تو نے آگے کہہ دیا کہ میں نے تو گستاخی نہیں کی۔ جی کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح بات۔ اب دیکھو الیاس قاضی نے فیضان سنت میں کیسی کیسی گستاخیاں چھاپی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں۔ صفحہ 31 میں فیضان سنت میں لکھا ہے، ایک کتاب میں فیضان سنت میں صفحہ 44 میں ایڈیشن کے حساب سے، ایک کتاب میں اسی میں صفحہ 27 میں کہ لانڈی کے اندر جب اجتماع ہوا تو ایک آدمی اٹھ کر کے آ گیا تھا، تو جب اٹھ کر آ گیا تو اس کو خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار ہو گیا۔ جب وہ سویا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارے نادان، لانڈی کے قبرستان میں جتنے لوگ گئے جمع تھے آخر تک سب کی بخشش ہو گئی، اگر تو اٹھ کے نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی۔ یہ الیاس قاضی خود کتاب لکھ رہا ہے اور اس میں کتاب میں لکھ رہا ہے کہ یہ حلفیہ بیان ہے ایک آدمی کا۔ حلفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بیان اللہ کی قسم کھا کر، قسم کھا کے ہو رہا ہے نا۔ تو اب بتاؤ تم ایسا بیان کتاب میں لکھ رہا ہو، بعد میں وہ خواب نئی کتاب میں سے کٹوا کیوں رہے ہو؟ جب یہ حلفیہ بیان تھا تو یہ خواب کیوں کٹوایا؟ یہ اس سے جھوٹا کیوں مانا تم نے؟ ارے بھائی حلفیہ بیان تھا تو حلفیہ بیان کو جھوٹا کیسے مان لیا تم نے؟ اب یہ جو نئی فیضان سنت چھپا رہا ہے نا، اس کتاب میں سے نئی میں سے یہ خواب کٹوا دیا اس نے۔ اچھا، لیکن نہ آج تک اس نے کلمہ پڑھا، نہ توبہ کیا، نہ بریلویوں نے کہا، نہ اشرف آصف جلالی نے کہا، نہ وہ پیر اجمل نے کہا، اور نہ اشرف آصف جلالی جو اتنا اچھل کود کر رہا ہے، نہ ثاقب رضا مصطفی نے کہ الیاس قاضی تمہیں بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا، جیسے طارق مسعود کی گستاخی ہے تمہاری بھی کم نہیں ہے۔ تم نے کتاب میں خود لکھا ہے، تمہاری کتاب ہے، تم نے یہ سب باتیں لکھی ہیں، تو یہ کٹوانے سے کام نہیں چلے گا جب تک تم کلمہ نہیں پڑھ لو گے اور توبہ نہیں کر لو گے اور نکاح نہیں کر لو گے، دوبارہ سے اب کسی سے مرید نہیں ہوگے جب تک تم۔ کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح بات ہے۔ ارے حق بات تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا پڑے گی، یہ نہیں کہ ایک تو ان کی بھی ہے نا، بہت بڑی بڑی۔
اور یہ صاحب اس کی تو ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آدمی کو حیرت ہو جائے کہ ایسی ایسی یہ بات. اس نے کیا ہے بریلویوں کا منہ کیسے بند کیا؟ اس نے ایک ایک آدمی کو 50,000 روپے تنخواہ دینا شروع کر دیا. اچھا. یعنی یہ پوری دنیا سے زکات صدقے لیتا ہے نا، پوری دنیا سے. اس سے آدمی گھر گھر چندہ کرتے ہیں اور ڈبوں سے الگ چندہ کرتے ہیں، گھر گھر جا کے الگ، پوری دنیا میں الگ، انگلینڈ میں الگ، امریکہ میں الگ. وہاں بڑی رقم ملتی ہے انگلینڈ میں، امریکہ میں. اب اس کے کم بیش 10 لاکھ مبلغ ہیں. اندازہ لگاؤ کتنا پیسہ ہوگا کہ 50,000 روپیہ ایک مولوی کو تنخواہ دیتا ہے جو بڑا مولوی ہوتا ہے. چھوٹے کو 15 دیتا ہے جو چپراسی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میڈیم والے کو 30 اور بڑے والے کو 50. پوری دنیا میں 50,000 تنخواہ جس کی جاتی ہو، 10 لاکھ مبلغوں کم بیش، اور پوری دنیا میں اس کے مدرسے بن رہے ہیں کم بیش 1300 یا کتنے مدرسے. اب یہ پیسہ کہاں سے آ رہا صاحب؟ چندے سے. میں سمجھتا ہوں چندے سے اتنا کیسے ہو جائے گا؟ اچھا آپ بتاؤ، آپ کے گووا میں مسجد بنے گی تو مسجد بننے کے لیے بھی کتنا بڑا گووا ہے، 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ چندہ کر کے ہی تو بنتا ہے. نہیں، چندہ کرنے میں بھی 2 سال 3 سال مسجد میں لگ جاتے ہیں. لگ جاتا ہے. صحیح بات ہے. وگیان نگر میں مسجد بن رہی ہے، نوری مسجد. اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ رہتے ہیں، بڑی مسجد ہے، لیکن اس کو بننے میں بھی 3 سال لگ گئے، قریب 2 سال 3 سال. ابھی تک کلر نہیں ہو پایا ہے. اندور میں بنے گی تو اس کو بھی 2-3 سال، بمبئی میں بنے اس کو بھی 2-3 سال. ان کے پوری دنیا میں کیسے مدرسے قائم ہونا، یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ چندہ تو صرف دکھانے کے لیے، بلیک منی کو وائٹ منی بنانے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم چندہ کرتے ہیں، اس سے پیسہ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے. چندے سے اتنا کہاں ہو جائے گا؟ آپ خود سمجھو. صحیح بات ہے. چندے سے اتنی مسجدیں ان کے کیسی بن جائیں گی، اتنے مدرسے کیسے بن جائیں گے، اتنے عالموں کو ان کی تنخواہ کیسے دے دیں گے؟ 10 لاکھ عالموں کو 50 کم بیش 10 لاکھ ان کے جو مبلغ ہیں ان کو اتنی تنخواہ کہاں سے دے دیں گے لوگ؟ اچھا حضرت، ایک بات یہ پوچھنا تھا کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حضرت بڑے پیر کا عاشق ہے، مرنے کے بعد منکر نکیر جو آتے ہیں سوال کرنے کے لیے تو حضرت بڑے پیر رونما ہوتے ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد منکر نکیر کا سوال کو جواب دے دیتے ہیں اور الٹا پلٹا سمجھا کر کے چل دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تو میرا ماننے والا چاہنے والا الٹا پلٹا سمجھا. تو ہم نے سنیے نا، وہ تو یہ کہہ کرو کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا سمجھا کے چلے جاتے. تو ہم نے یہ پوچھا ان سے کہ حضرت یہ بتاؤ کہ منکر نکیر تو آ کے اپنے عاشق کے سوال جواب کو انکار کر دیتے ہیں یا بھگا دیتے ہیں منکر نکیر کو، تو حضرت بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان سے سوال جواب ہوا تھا یا نہیں؟ تو اب ان کی زبان بند ہو گئی، کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں. بھائی صحابہ کرام کے متعلق تو آتا ہے کہ سوال جواب ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا نا. پیر کے بارے میں ایک ہمارے استاد نے روایت سنائی تھی. جی، قاضی حاجی حسن صاحب تھے جی، یہ دیوبند سے پائے تھے، مفسر قرآن تھے، بہت بڑے عالم، قابل عالم تھے جی. تو ایسا روحانی معاملہ ہوا ہے جیسے کہ جب اس نے سوال کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے. اب یہ کسی رحمۃ اللہ علیہ سے خواب کا معاملہ ہوا، کسی خواب میں ظاہر ہوا ہوگا کوئی بات، کسی بزرگوں کو ایسا واقعہ حضرت نے بتایا ہوگا میرے ساتھ ہوا. یہ اللہ ظاہر کرتا ہے نا اپنے خاص بندوں کی عظمت. دیکھو میرے خاص بندے تھے، صحابہ کرام کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ان کی تو شان ہی الگ ہے صحابہ کرام کی. تو اب وہ کہا من رب کا، تیرا رب کون ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ نے جب تم سے کہا تھا کہ میں زمین میں بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ، تو حضرت پیران پیر نے فرمایا قبر میں منکر نکیر سے قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تمہیں یہ کہنے کا کیا حق حاصل تھا اللہ سے کہ تم نے اللہ سے یہ کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خود بنائے گا. یہ تمہیں کیا حق حاصل تھا؟ پہلے تم میرے سوال کا جواب دو، بعد میں دوں گا. اچھا، تو یہ تو ارے وہ تو پھر امام حسین السلام کی اولاد میں ہے نا، تو اللہ ان کا مرتبہ اس طرح سے بتا رہا. خواب میں کسی پر یہ ظاہر کیا ہوئی حضرت نے بات کی میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے ان کو ایسا سوال کیا تو لاجواب ہوئے. پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے پھر ان سے کہہ دیا ہوگا فرشتوں سے کہ یعنی بتا ہوگا کہ اللہ نے ظاہر کیا کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، ان کی یہ شان ہے. دیکھو ایسی سلطان العارفین باجی بستانی کا بھی واقعہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے، کیا اچھا ہے بتاؤ. جب اللہ نے ہم سے پوچھا تھا ساری روحوں کو جمع کر کے الست بربکم، قرآن میں ہے نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے وہیں اللہ سے کہہ دیا تھا قالوا بلا ربنا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار رب ہے. تو یہ بتاؤ فرشتوں کیا تم وہاں موجود تھے اس وقت؟ کہا صاحب یہ تو عجیب بات ہے. کہ عجیب بات کیا ہے؟ پہلے جواب دو. تم مجھ سے سوال کر رہے ہو نا میں تمہارا رب کون ہے، ہم اللہ کی ربوبیت کا پہلے ہی جواب دے چکے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی.
صحیح بات. تو وہ فرشتے لاجواب ہو گئے. تو یہ تو دو ولیوں کا واقعہ مجھے معلوم ہے. سلطان العارفین معمولی ولی نہیں، حضرت باقر بستامی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن یہ جو کہتے ہیں بریلوی کے ساتھ پیرانے پیر آئیں گے جواب دیں گے، یہ من گھڑت واقعہ ہے. کیونکہ پیرانے پیر کے پیدا ہونے سے پہلے کتنے مسلمان ہو گئے، 400 سال کے درمیان کتنے عالم ولی قطب سب ہو چکے ہیں، وہ بھی تو قبروں میں گئے. جب پیرانے پیر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے نا، پیرانے پیر تو 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. تو وہ احمد نقشبندی جو ہے نا، وہ من گھڑت واقعہ سناتا حیدرآباد والا. اچھا. اس کا چہرہ دیکھو آپ کتنا کالا ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے. وہ بریلوی نہیں تھا، دولت کمانے کے لیے بریلوی بن گیا ہے. ہاں تو ان کے ہاں تو بس وہی ہے. نہیں، جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے فارغ ہے. جامعہ نظامیہ حیدرآباد کا مزاج ہے کہ دیوبندی بریلوی سب کو گلے لگاتے ہیں، دونوں کو مسلمان مانتے ہیں. حضرت مولانا تفسیر صاحب جو گئے تھے نا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی سے ملنے، تو ان کی بات اڑائی ہوگی دیوبند والوں نے کہ دیوبندی ہوگا. نہیں، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم دیوبندی نہیں ہیں، نہ ہم بریلوی. مطلب انہوں نے کہا کہ ہم تو دونوں کی سنتے ہیں، جو بات صحیح ہوتی ہے دونوں کی. مطلب یہ بتایا کہ ہم دونوں کی جو صحیح بات ہوتی ہے اسے مان لیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ جو بریلویوں کا عقیدہ ہو جامعہ نظامیہ والوں کا، ایسا نہیں ہے. وہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ نے قائم کیا تھا، حضرت حاجی انوار اللہ صاحب فاروقی نے. تو وہیں سے یہ احمد نقشبندی پڑا ہے، جس کے پورا اسٹاف دیوبند والوں کو مانتا ہے، عالموں کو، ان کو کافر نہیں کہتا ہے. اور یہ کہہ دیتا ہے، ہر کوئی بک دیتا ہے یہ مطلب صرف دولت کے چکر میں کہ میں بریلویوں میں پیسہ کما لوں اچھی طرح سے. اور اندازہ لگاؤ، بریلوی لوگ اسے سنی نہیں مانتے. بریلوی کہتے ہیں یہ خبیث قسم کا آدمی ہے اور یہ ایسا ہے ویسا ہے. بریلوی لوگ اس کو جانے کیا بولتے ہیں. صوفی کلیم حنفی، اس کے بارے میں آئیڈیو مفتی صوفی کلیم حنفی کی اور مفتی شہزاد عالم صاحب کی، یہاں تک کہ محدث کبیر جلال مصطفی صاحب کی آئیڈیو یہ ہے کہ پالی راجستھان میں جب آئے تھے نا احمد نقشبندی، تو ان کو کہا، محدث کبیر جو بریلویوں کے سب سے بڑے محدث ہیں، حضرت علامہ جلال مصطفی صاحب قابل عالم ہیں، انہوں نے کہا اے پالی والوں، تم نے ہم سے مشورہ کیوں نہیں کیا، ایسے کیوں بلا لیا تم نے احمد نقشبندی کو. اب بتاؤ اتنا کٹا بریلوی بن رہا ہے کہ بریلوی اس کو بریلوی نہیں مان رہے. یہ حالت ہے آج بریلویوں میں. میں آخری بات بتاؤں، حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المشاہ جلد 2 صفحہ 173 میں لکھا ہے، اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہتے یعنی بلا وجہ، اور کسی پر لعنت نہیں کرتے بلا وجہ. اور لکھا ہے رواہ ترمذی، شیخ موقف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، صفحہ 173 جلد 2 تفسیر المشاہ، امام احمد رضا اکیڈمی چھپی ہے. پھر لکھا بعد میں کہ اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت بھی کرتے ہیں. اب میں چند مثالیں دے دوں. مفسر قرآن حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ بریلوی میں شمار ہوتے تھے. تھوڑا سا اختلاف فاضل بریلوی سے کیا انہوں نے، مسائل میں کیا، مانتے بھی تھے لیکن کیا اختلاف کیا انہوں نے. تو اسی اختلاف کرنے کی وجہ سے ان کو سنی نہیں مانا کہ یہ گمراہ قسم کا آدمی ہے. یعنی فاضل بریلوی سے اختلاف کرنا گویا کہ کفر ہے. کفر یعنی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور خود فاضل بریلوی نے سینکڑوں مسائل میں اپنے پہلے والے عالموں سے اختلاف کیا ہے. ادب کے دائرے میں اپنے پہلے والے سے، بڑے بڑے علماء سے اختلاف کیا کہ یہ میرا طفلانہ یہ وہ ہے، یہ میرا عاجزانہ وہ ہے رائے ہے، اس طرح سے کہہ کے اختلاف کیا ہے. اور سنو، مفسر قرآن حضرت علامہ پیر کرم چاہ ظہری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب تہذیب الناس کو صحیح بتانے پر انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا پڑھا تو اس میں مجھے ایسی کوئی غلطی نظر نہیں آتی ہے کفر والی. تو ان کو اسی بات پر کافر قرار دے دیا بریلویوں نے. وہ لکھا نا علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اہل بدعت کی پہچان یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کرتے. اور مفسر قرآن، سب سے بڑے مفسر دنیا کے اس وقت کے اندر بریلوی طبقے میں، حضرت مفتی قاری ظہیر خان صاحب جو امام اسماعیل حبیب مسجد کے، ان کو صرف علماء کونسل میں بیٹھنے سے، دیوبند والوں کے ساتھ بیٹھنے سے، اہل حدیث کے ساتھ بیٹھنے سے گمراہ قرار دے دیا کہ یہ گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. خالی بیٹھنے سے، نماز نہیں پڑھی، خالی بیٹھ گئے تو اتنا بس فتویٰ دے دیا. اور خود جامعہ ازہر میں جا کے بیٹھے 2 سال 3 سال بیٹھے تو ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگ رہا. جامعہ ازہر اور علماء کونسل کا آپ موازنہ کریں گے نا، تجزیہ کریں گے تو سیم ٹو سیم پائیں گے آپ بالکل. بلکہ جامعہ ازہر میں تو داڑیاں بھی نہیں ہیں، وہ تو جو ہے کہ پینٹ بشرٹ پہن کے پڑھاتے ہیں، داڑیاں تک نہیں ہیں ان کی. وہی نماز پڑھاتے ہیں، وہی بچوں کو پڑھاتے ہیں جو انڈیا سے جاتے ہیں. ان کو یہ سنی بنا دیتے ہیں بریلوی، اس لیے کہ انہیں اپنی جان بچانا پبلک سے، کہ اگر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ لوگ تو بالکل دیوبندیوں کو سب کو مسلمان مانتے ہیں، حساب الحرمین کو مانتے نہیں ہیں، امام حرم کو، مسجد نبوی کے امام کو مومن مانتے ہیں، تو پھر ہماری جو ہے کہ پکڑ ہو جائے گی. انڈیا کے لوگ کہیں گے تم تو ہمیں منع کرتے، دیوبندیوں سے مت پڑھاؤ، خود جا کے جامعہ ازہر میں جا کے پڑھ لو تم لوگ. اس لیے یہ مجبوراً بریلوی لوگ ان کو سنی بنا دیتے ہیں. اب یہ مناظرہ کرنے گئے تھے نا جوکھن پور والے، تو وہاں کے جو بڑے عالم تھے شریف احمد شریف صاحب، انہوں نے صاف منع کر دیا کہ صاحب یہ فتنہ بازی ہے، نہیں ہوگی جامعہ ازہر میں. یہاں کے طلباء کا ایسا کوئی مزاج نہیں ہے، نہ ایسی کوئی باتیں یہاں پر ہیں.
آپ یہ فتنہ بازی آپ کے انڈیا میں، آپ انڈیا میں رکھیے. آپ وہی تقریر تو میں ان کی باتیں وہ رٹی رٹائی حفظ الایمان میں لے کر. ارے بھائی حفظ الایمان سے انہوں نے توبہ کر لی ہے، اس عبارت سے تھانوی صاحب کی توبہ مشہور ہوئی ہے. انہوں نے الفاظ بدلنے کو کہا ہے، صفائی بھی دی ہے کہ میری ایسی کوئی نیت نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ حضرت فاضل بریلوی جس حساب سے مجھے کافر کہہ رہے ہیں، جس نیت سے کافر کر رہے ہیں، یہ بھی کہا تھانوی صاحب نے ایسے کو تو میں بھی کافر مانتا ہوں. یعنی جو توہین کی نیت سے یہ اس طرح سے لے کے تھانوی صاحب نے خود کہا میں بھی ایسے شخص کو کافر مانتا ہوں. کہا مگر میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی. پھر بھی کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے حفظ الایمان میں تو اس کو الفاظ کو بدل دیا جائے. جو وہ مثال دے دی تھی نا جانوروں سے، اس میں تو انہوں نے الفاظ بدلنے کو کہا اور اس پر توبہ بھی کیا. اب بعد میں دیکھو انتقال جب آدمی کا ہو جائے تو پھر وہ پوری طرح سے کنفرم نہیں ہو پاتا مسئلہ، اور آدمی گزر جائے تو پھر وہ بات میں وہ اٹکی ہوئی جاتی نا ایک بات میں. یعنی ایک مسئلہ اٹکا ہوا رہ جاتا. اب آدمی کہتے ہیں ایسا ابھی بھی لکھا، ارے بھائی وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے تو کہہ دیا نا صاف صاف. اب یہ بعد والوں کی ذمہ داری ہے کہ بعد والوں نے اس کو کنفرم کر دینا چاہیے تھا تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جاتا. ارے تم ان کی کتاب میں دیکھ رہے ہو تو فتاوی رضیہ میں دیکھ لو، الملفوظ میں مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب نے لکھا ہے صفحہ 36 فتاوی شارح بخاری میں کہ الملفوظ احکام شریعت میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں جو اہل علم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. سینکڑوں بتائیں دو کتابوں میں، صفحہ 36 فتاوی شارح. اور یہ بھی لکھا ہے انہوں نے آگے کہ اصاغر چھوٹے لوگ اکابر سے اختلاف کر سکتے ہیں مسائل میں، یعنی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. صاف صاف لکھا اسی فتاوی شارح بخاری میں کہ اصاغر کو اکابر سے اختلاف کرنے کا حق ہے، ہاں ایک ادب کے دائرے میں ہو. اور یہ بھی لکھا صفحہ 39 میں کہ مفتی اعظم ہند کا پہلا فتویٰ مائک سے جواز کا تھا، بعد میں عدم جواز کا تھا. کہا کہ اب اس میں مقدم کون سا ہے مؤخر کون سا یہ نہیں معلوم، لیکن پہلا فتویٰ جواز کا تھا کہ مائک سے نماز ہو جائے گی، بعد کا فتویٰ عدم جواز کا تھا. آج بمبئی میں آپ جا کے دیکھ لو، ہر مسجد میں بریلوی بھی جو ہے 5 ٹائم کی نماز مائک سے پڑھا رہا ہے. تو ہم بھی مانتے ہیں مفتی اعظم کا وہ فتویٰ صحیح تھا اس زمانے کے حساب سے، 50 سال پہلے کے حساب سے جب ٹریفک نہیں تھا تو بغیر مائک کے لوگ گھروں میں تراویحیں سن لیتے تھے. حافظوں کی کہ صاحب حافظ صاحب پڑھتے تھے، ہم کھیتوں میں سن لیتے تھے، ہم باغ میں سن لیتے تھے آپ کی آواز. اب وہی حافظ پڑھائے گا مائک سے، جب بھی آواز اتنے دور نہیں جا پائے گی ٹریفک کی وجہ سے. ہم بھی مانتے ہیں مفتی اعظم کا فتویٰ صحیح تھا کہ اس زمانے میں نماز نہیں ہوگی. اب تو آج کے تو زمانے میں ضرورت بن گئی ہے، کیونکہ میں نے ایک حدیث پیش کی تھی، حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو. اب بمبئی میں آپ جاؤ 3 منزلہ مسجد پہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں. اب آپ نے فتویٰ دے دیا کہ مائک سے نماز نہیں ہوگی، تو 3 منزلہ جو بھری ہوئی مسجد ہے اب وہ 1 مہینہ کب تک صبر کرے گا، 1.5 گھنٹہ کہ یار کہ ہم کیسے تراویح پڑھیں. انہوں نے تو فتویٰ دے دیا کہ نماز نہیں ہوگی مائک سے. تو ان کا تینوں منزلوں والوں کا کیا، پہلی منزل میں 4 صف کے بعد آواز نہیں آتی ہے، 4 صف کے بعد گرمیوں میں. تو میں نے ایک یہ حدیث پیش کی میں کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو. اگر مائک سے وہ امام تراویح پڑھائے گا تو دوسری تیسری منزلیں والوں کا دل تو لگے گا کہ ہمارا حافظ یہ پہلا پارا پڑھ رہا ہے، دوسرا پڑھ رہا ہے، اس کا دل تو رہے گا. بالکل. تو حضور نے فرمایا نماز نہیں ہوتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو. اب تم نے کہہ دیا مائک سے نماز نہیں ہوگی، اور دوسری تیسری منزلوں والوں کا دل تو جانے کہاں گھوم رہا ہے. صحیح بات ہے، جب آواز نہ ملے گی تو ادھر ادھر تو کوئی پورب میں جا رہا ہو، کوئی پچھم میں، کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی کہاں کا سوچ رہا ہوگا. صحیح بات ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی اپنا. یہ دیکھو ان کا بریلویوں کا حال دیکھو کہ مائک سے نماز نہیں ہوگی، ان کا تقریر کا 50,000 روپیہ وہ جائز ہے صاحب. پبلک بھی نہیں کہتی. یہ بتاؤ تم 50,000 روپیہ ہم سے مانگتے یہ جائز ہے؟ مائک سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تم کہتے ہیں ناجائز ہے. تم 50,000 ہم سے مانگتے، فلائٹ کے کرائے مانگتے ہو، یہ کہاں سے جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی تو حرام لکھا ہے، اس کو تو تم نے اپنا تو جائز کر لیا اور ہمارا ناجائز. کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح بات ہے. بس آخری بات میں کہتا ہوں کہ صاحب ایمانی قرآن کا حافظ ہوگا، یہودی، مشرک، عیسائی، قادیانی، غالی درجے کا شیعہ قرآن کا نہ حافظ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا. اور میرا تو یہ بھی چیلنج ہے 88 152 53 598 آل ورلڈ میں اگر بریلوی مانتا ہے کہ قرآن کا حافظ کافر ہو سکتا ہے تو پورے قرآن تو وہ تو ایک بہت بڑی بات ہے. میرا یہ چیلنج ہے آل ورلڈ، پورب سے پچھم، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آل ورلڈ میں کوئی بھی بریلوی اگر 10 پاروں کا حافظ بھی میرے پاس لے آئے، خالی 10 پارے سنا جائے، 200 غلطیوں کے ساتھ بھی سنا جائے، اور مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے چلا جائے گا. ایک پارا جلدی یاد نہیں ہوتا. ایک عام مسلمان جو بچپن سے مسلمان پیدا ہوا ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، وہ ایک سورت یاد نہیں کر پاتا، سورہ جن یاد نہیں کر پاتا، سورہ مزمل یاد نہیں کر پاتا عام مسلمان. تو ایک غیر مسلم پورا قرآن کہاں سے یاد کر لے گا؟ تو آج لاکھوں حافظ دیوبندیوں میں بھی ہیں، بریلویوں میں. یہ اس کی دلیل ہے اس بات کی. میں کہتا ہوں صاحب ایمان ہے تو حافظ ہے، کیونکہ قرآن اسی کے سینے میں محفوظ ہوگا جس کا ایمان سے رشتہ ہے. اگر ایمان سے کنیکشن ختم تو قرآن اس کے سینے میں محفوظ نہیں ہوگا.
صحیح بات. تو امام حرم پورے کے پورے پکے حافظ ہوتے ہیں, ایسے قاری ہوتے ہیں کہ ان کی غلطی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سننے والوں کو سمجھ دے کہ یہ سن کر ہی فیصلہ کریں. علامہ نقوی خان کی تفسیر علامہ پڑھ لیں تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. جو میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں گے کہ یار اطہر حسین قاضی جو کہہ رہا تھا کہ تفسیر علامہ میں وہی باتیں ہیں جو دیوبندی ترجمہ کرتے ہیں, سورہ فتح کی پہلی آیت کا وہی ترجمہ کیا جو دیوبندی نے کیا, وجہ بال الفاظہ کا وہی ترجمہ کیا جو دیوبندی کرتے ہیں. جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی, تو پھر ان کی عوام کی آنکھیں کھلیں گی کہ یار اطہر حسین قاضی کی بالکل بات صحیح ہے یار, یہ تو علامہ نقوی خان کی کتاب پڑھو تو آنکھیں کھل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا ایک بات یہ پوچھنا تھا حضرت کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں سے مدینہ شریف سے پڑھ کر کے آئے, مدینہ یونیورسٹی سے, تو یہاں حدیث کی تعلیم دینا شروع کیا, تو اس وقت یہاں شیعوں کا بہت زیادہ زور تھا. بہت زیادہ. شیعوں کے رد میں انہوں نے ایک کتاب لکھی, تحفہ اثنا عشریہ. جی تحفہ اثنا عشریہ لکھی تھی شاہ عبدالعزیز صاحب نے. اچھا, شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. محدث. ہاں, تو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ احمد رضا خان کا شجرہ جو ہے کہیں شیعوں سے تو نہیں ملتا ہے, اس لیے کہ ان کو بہت برا لگا تھا وہ کتاب جب چھپی تھی اور لوگ پڑھ رہے تھے, ان کو بڑا برا لگا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ سنیوں میں دو پھاڑ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا عقیدہ الگ سے بنا کر کے اور پیش کر دیا ہو؟ انہوں نے بہت سی باتیں تو بہت اچھی لکھی, میں بھی مانتا ہوں اور پبلک بھی مانتی ہے, عالم بھی, دیوبند کے بھی عالم مانتے ہیں. جو ان کا فقاہت میں درجہ ہے وہ تو سب مانتے ہیں, فقاہت میں ان کا بہت اونچا مقام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو انہوں نے کچھ اپنی الگ سے باتیں رکھی ہیں عوام کے اندر علماء میں, وہ بہت دل کو الجھا دیتی ہیں, جس سے دماغ ہو جاتا ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے. یار کچھ باتیں تو اتنی بڑھیا لکھی ہیں, کچھ باتیں ایسی لکھی ہیں کہ عوام کیا کرے. وہی ہے کہ ایک کشمکش میں ایک کشمکش ہو رہے, جسے موت نے نہیں مارا اسے زندگی نہیں مارا. یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے کہ واقعی میں ان کا شجرہ شیعہ سے ملتا ہے کیا؟ نہیں, شجرہ تو شیعہ سے نہیں ملتا ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں, دیوبند والے غصے میں کہہ دیتے ہیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے. سر شیعوں کا رد بھی کیا انہوں نے سختی کے ساتھ بہت زیادہ, کیونکہ وہ انہوں نے جو سلام لکھا ہے وہ شیعوں کے رد میں بھی ہو جاتا ہے. ایک طرح سے اصدق الصادقین سید المتقین یعنی صدیق اکبر پہ لاکھوں سلام, وہ عمر جس کی ادا پہ شدہ سفر اس خدا دو حضرت پہ لاکھوں سلام. یعنی پہلے سلسلے وار جیسے حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کا درجہ اسی حساب سے سلام لکھا ہے. وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. تو سلام میں تو وہی ترتیب ہے جو خطبے میں اپنائی ہے. لیکن اب یہ آج کل کے ملے مولوی جو بریلوی ہیں, یہ 3 شعر نبی کی شان میں پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد فاضل بریلوی پہ لاکھوں سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. سارے صحابہ کو ایک سائڈ کر دیتے ہیں, اہل بیت کو بھی ایک سائڈ, جبکہ فاضل بریلوی نے درجہ بدرجہ سلام بھیجا ہے. اچھا, لیکن یہ سلام پڑھنا جائز نہیں ہے کہ آپ نبی کے ساتھ میں فاضل بریلوی پہ ایک دم لاکھوں سلام پڑھ دو, اور ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام, کوئی پڑھا خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. یہ کیا طریقہ ہے, کیا بےہودگی ہے. اچھا, ایک بات جو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے, اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ انہوں نے یہ لکھا ہے ملفوظ کے آخر میں ہے, وسائل شریف کا اس میں شامل کر لیا ہے کہ شریعت پر رضا حسین حسنین, شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا, یعنی جہاں تک ہو سکے کوشش کر لینا, حتی الامکان, ہاں جہاں تک. اور پھر اس کے بعد ہی لکھا میرے دین و مذہب پر. اب شریعت سے الگ کر کے لکھنا ہے. شریعت میں سب کچھ آ گیا. شریعت یعنی اللہ اس کے رسول کے فرمان کو شریعت کہتے ہیں, کوئی کمی نہیں. قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم, اے حبیب میں نے آج آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم, میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, میں راضی ہوں آپ کے دین اسلام سے. تو شریعت میں سب کچھ آ گیا. تو یہ کہتے ہیں شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا, پھر لکھتے ہیں میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا, جو میری کتب سے ظاہر ہے. ہاں, جو میری کتب سے ظاہر ہے. پھر یہ بھی لکھا ہر فرض سے اہم فرض ہے. تو یہاں پہ کنفیوژن ہو رہا ہے نا حضرت. یہ کنفیوز یہ ہو رہا ہے کہ آپ شریعت کے بارے میں تو لکھ رہے ہو حتی الامکان عمل کرنا, جبکہ آپ اگر یہ بھی لکھتے ہیں کہ میرے دین پر تو حتی الامکان عمل کر لینا, شریعت پر مضبوطی سے عمل کر لینا, تو بھی بات مان لی بن جاتی. شریعت کے لیے تم کہہ رہے حتی الامکان, ہو اپنے دین کے لیے کہہ رہے ہو مضبوطی سے, تم نے خود ہی دین کو الگ کر لیا ہے اپنی شریعت سے. اب یہ لوگ کہتے ہیں نہیں وہی دین ہے جو شریعت ہے, تو پھر یہ سب لکھنے کی کیا ضرورت تھی, میرے دین و مذہب پر عمل لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ایسے تو میں بھی لکھ دوں کہ اطہر القاضی کے دین و مذہب پر عمل کرنا ہر فرض ہے. میں بھی, میرے بھی ماننے والے پھر ایسے کہنے لگ جائیں کل کو کہ اطہر القاضی کا کوئی نیا دین تھوڑی ہے, وہی دین ہے. ایسے تو میرے مرید بھی کہنے لگ جائیں, پھر یہی دلیل ہے کہ قبر میں سوال ہوگا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا, وہ دلیل. ارے بھائی قبر کی بات نہیں چل رہی, ابھی یہاں دنیا کی بات چل رہی ہے. انہوں نے دنیا میں کہا ہے
کہ میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض ہم فرض ہے. یہ بھی قید لگائی جو میری کتابوں میں ہے، ولیوں کی کتابوں میں نہیں، جو میری کتابوں میں. میری کتب سے ظاہر ہے. اب یہ کہ ان کی کتابوں میں اولیاء اللہ کی کتابوں کے حوالے وہ تو ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کیوں لکھا جو میری کتابوں میں، قید کیوں لگا دی انہوں نے؟ ہاں اگر یہ بھی لکھتے کہ جو اولیاء اللہ کی کتابوں میں ہے وہی میرا دین ہے تو بھی بات مان لی جاتی، تو بھی بات مان لیتے. تو انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جو نہ صحابہ کا عقیدہ نہ تابعین، یعنی اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اس طرح کا عقیدہ آج بریلیوں کا ہے. اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے یہ لوگ بڑیاں پیتے ہیں، سگریٹیں پیتے ہیں، حقے پیتے ہیں، ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیتے ہیں، خوب کافر بناتے ہیں. یہ اپنے باپ کے سامنے حقہ نہیں پی سکتے، اپنے بڑے بھائی کے سامنے حقہ نہیں پی سکتے، اور پھر یہ مانتے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر مان کر یہ لوگ حقے اور بڑیاں سگریٹیں پیتے ہیں، اور کرسی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کافر بھی بناتے ہیں، امتیوں کو کافر بناتے ہیں. اور یہ فاضل بریلوی نے ایک عقیدہ یہ بھی لکھا ہے نا کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے، یہ بھی انہی کا عقیدہ بنایا ہوا ہے نا. وہ کمزور روایتوں سے کہ امام ترمذی نے ایسا لکھا، انہوں نے ایسا. ارے بھائی امام ترمذی یا جتنے بھی امام ہوئے ہیں جب بھی مسئلہ مانا جاتا ہے جب پوری دنیا کے جمہور علماء اس پر اتفاق کر لیں، یعنی پوری دنیا کے اکثریت علماء کی جب اتفاق کرے جب وہ مسئلہ عقیدے میں مانا جاتا ہے. صحیح بات. اور قبر کا تعلق عقیدے سے ہے، مسئلے مسائل سے نہیں ہے کہ وہاں امام شافعی کا مسئلہ پوچھا جائے گا کہ تم کون سے مسلک سے ہو. پھر ان کا عقیدہ یہ بھی تو ہے نا کہ جو فاتحہ دیتے ہیں، جو چیز پر فاتحہ دیا جاتا ہے وہی چیز پہنچ جاتی ہے، تبھی تو 11 طرح کا انہوں نے مانگ کر دیا. اور وہ تو ایک الگ بات ہے، اس کی تعویل تو اس نے کر دی تھی. وہ مناظر اعظم ہند تھے، شہر ہندوستان سے، ایک طرح سے حضرت مولانا انتخاب عالم قدیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو ان کی پوری وکالت کر دی تھی یہی بات کی، جو کہ وہ میزائل انتخاب کتاب لکھی تھی کہ اس نیت سے لکھا ہے، انہوں نے اپنے اعزاء کو لکھا ہے، تمہیں نہیں لکھا، اور اس کو بھی انہوں نے کافر بنا دیا بریلویوں نے. وہ فاضل بریلوی سے بعد میں انہوں نے اختلاف کی نا، اللہ میاں کے اوپر بحث چلی تو بعد میں فاضل بریلوی سے اختلاف کرنے لگے. تو پہلے تو بریلویوں کے شعر کہے جاتے تھے، مناظر اعظم ہند کہے جاتے تھے حضرت مولانا انتخاب عالم قدیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کا احسان ہے بریلویوں پر بہت بڑا، سورت میں بریلویت ان کی پھیلائی ہوئی ہے، اور یہ دلی میں پھیلائی، بہت جگہ انہوں نے بریلویت بچائی، لیکن بعد میں بریلویوں نے ہی ان کو کافر قرار دے دی کہ کافر انتخاب عالم قدیری. وہی بدعتیوں کی پہچان لکھا ہے نا علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 173 میں، اہل بدعت کی پہچان یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ مکمل ہو گئی آڈیو. اللہ تعالیٰ لوگوں کو. ہاں حضرت یہ حافظ اصغر علی صاحب کا نمبر میں ابھی بھیجتا ہوں انشاءاللہ، یہ ڈلوا دیں گے، لمبی بہت ہو جائے گی، پھر میں بھیجتا ہوں بھی. ٹھیک، ہاں تو اسی نمبر پہ بھیج دیجیے. ٹھیک، جزاک اللہ. السلام.